اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا اللہ عز و جل بروز قیامت اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ شدت جذبات کے اظہار کا نام غصہ ہے۔ غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے اور ہر انسان میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ عوام میں ایک الفاظ بہت مشہور ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے۔ یہ لفظ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں غصہ بہت ضروری ہے۔ مثلا جہاد کرتے وقت اگر غصہ نہیں آئے گا تو اللہ عز و جل کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے؟ بہرحال بے موقع، بے محل اور بات بات پر غصہ آنا انتہائی خطرناک ہے۔ اکثر انسان غصے میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غصے کی حالت میں خدا کی ناشکری اور کفر کے کلمات تک بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ غصہ ہی اکثر فساد اور دو بھائیوں میں افتراق، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں منافرت اور قتل و غارت گری کا موجب ہوتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے اور مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھائیں کہ مجھے دوسروں پر جو قدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل کو مجھ پر قدرت ہے۔ اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کی تو قیامت کے روز اللہ عز و جل کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے۔ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کا ذکر شروع کر دیا، وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کا ذکر شروع کیا تو وہ بھی غائب ہو گئے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک بہت بڑا سانپ اس کے پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا، اور وہ بزرگ جب سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا۔ وہ سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ سانپ لقمہ بنانے کے لیے سجدہ پر اپنے منہ کو کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اس سے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر اس بزرگ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں اور آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اب میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا اپنے اہل و عیال کے بارے میں مجھ سے دریافت کر لو۔ تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ میں آپ سے کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، مجھے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں یہ بتا دو۔ شیطان بولا، میرے 3 جال ہیں جن سے میں انسان کو بہکاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر بخل ہے، دوسرے نمبر پر غصہ ہے اور تیسرے نمبر پر نشہ ہے۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے شیطان بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، تو خوب دل لگا کر محنت کر، پیسہ ہوگا تو کام آئے گا۔ آہستہ آہستہ وہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے، حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے، دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔
جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو کھیلتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو اور کیسا ہی مستجاب الدعوات ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بول دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اپنے آخری جال یعنی نشے کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان سے پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتلائی کہ غصیلا انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، لہٰذا غصے کا علاج اور اس پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ غصے کے سبب شیطان تمام اعمال کو برباد کر ڈالتا ہے۔